فرشتے جو عبادت کرتے ہیں، تم کیا زمین پر عبادت نہیں کرتے ہو؟ دیکھو میرے فرشتے آسمانوں پر میری عبادت کرتے ہیں، تم کیا میری عبادت کے ساتھ ساتھ میرا انکار کر کے میری باتوں کو نہیں مانتے، اتباع نہیں کرتے؟ میرے فرشتے دیکھو میرے ہر حکم پر سر جھکا کر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کمپیئر کرتا ہے دنیا کی مخلوق کو آسمانی مخلوق کے ساتھ۔ اور دیکھو تمہارے زمین کے اوپر کتنا پیارا میں نے چھت بنایا ہے، تاکہ تمہارے لیے چھت کے اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو اور آسمان کی روشنی سے سارے زمین کو چمکانے والا سورج اور رات میں چمکانے والا چاند میں نے بنایا، اور رات میں اندھیری رات میں تم کو بلب جیسا سٹارز اور ستاروں سے آسمان کو سجایا ہے۔ تو ایسی ساری چیزوں کو بھی دیکھ کر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، کتنے تم بے وقوف ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس عذاب سے تم انکار کرتے ہو، جس عذاب کو تم ماننے سے مکرتے ہو، وہ عذاب ضرور بضرور آ کے رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک اللہ کا عذاب، تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ ما لہو من دافع، اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ یعنی تم نے اگر کافروں میں کیا پاور رہا تو تمہارے پاس کیا طاقت رہی، تمہیں اس دن کے عذاب سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا، نہ تم اس سے بچ سکتے ہو۔ یوم تمور السماء مورا، اور اس دن آسمان، اللہ کے قیامت کے دن آسمان کیا ہوگا؟ تھر تھرائے گا، ہلے گا، اور اس کی حالت ایسی ہوگی، ایک جگہ قرآن نے یوں بھی فرمایا کہ آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آسمان تھر تھرائے گا، اور اس کے اندر کی چیزیں یا جو کچھ بھی ہے وہ ہلیں گی۔ اور ایک جگہ قرآن نے یوں بھی فرمایا کہ آسمانوں کو ورقوں کی طرح لپیٹ دیا بھی جائے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ ہواؤں میں اڑیں گے روئی کی طرح، دھلی ہوئی روئی کی طرح، اور اڑتے ہوئے پھریں گے، وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، آسمان تھر تھرائے گا، اور جو پہاڑوں میں بلند بلند پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں آس پاس، جیسے ہمالیہ کا پہاڑ ہے، تور کا پہاڑ ہے، سارے پہاڑ اڑیں گے، زمین سے اکھڑ جائیں گے، اور روئی کی طرح ہواؤں میں اڑیں گے۔ اس دن قیامت کا دن ایسا بھیانک ہوگا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن جھٹلانے والے، مکر کرنے والے، قیامت اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا کر اس کو ہنسی مذاق سے اڑانے والوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے ویل کا عذاب ہوگا، دردناک، بڑا خطرناک عذاب ہوگا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بےہودہ اور کھیل مذاق میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور اس دن کیا ہوگا؟ فرشتے ان کو گردنوں سے ڈھکیل ڈھکیل کر جہنم میں دھکا دے کر داخل کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کو ان کے دونوں ہاتھوں کو گردن میں باندھ دیا جائے گا، اور فرشتے ان کی جو صورت ہوگی، ان کے چہرہ جو ہوگا، اس کو نیچے ڈھکل کے پاؤں کی طرف لگا کے ان کو ڈھکلتے ڈھکلتے جہنم میں داخل کریں گے، کیونکہ وہ جہنم کی آگ سے ڈریں گے جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو دھکے دے دے کر اندر داخل کرو۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی آگ ہے، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم نے جھٹلایا کرتے تھے زمین پر۔ جب میرے نبی، جب میرے پیارے انبیاء کرام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دوزخ کا حال بیان کرتے تو تم بولتے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو جو یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ سب جھوٹی باتیں بولتے تھے۔ نہیں، آپ بتائیں گے فرشتے دیکھو تمہارے سامنے جہنم ہے نا، اب جاتے ہو نا، دیکھو یہ جھوٹ ہے کیا، دکھتا نہیں تمہارے کو آنکھوں کے سامنے؟ اللہ اب فرشتے فرمائیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اور کیا یہ جو دیکھتے ہو جہنم، کیا یہ جادو ہے؟ اب تم کیا دیکھتے نہیں ہو اپنی آنکھوں سے؟
تو فرشتے ان کی تکذیب کے لیے ان کو آر دلانے کے لیے، کیونکہ وہ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، دنیا میں ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، جب نبی ہمارے تمہارے کو جہنم کی باتیں بتاتے تھے، ڈر سناتے تھے، تو تم کیا بولتے تھے؟ یہ تو جھوٹے باتیں ہیں، یہ تو جادو ہے۔ اب دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا جھوٹ دکھتا ہے، کیا یہ جادو دکھتا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہاں پر فرشتے بول بول کر ان کو دھکے دے کر جہنم میں داخل کریں گے۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب تمہارے لیے برابر ہے، تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، سب برابر ہے، اور تم کو یہ جو جزا دی جا رہی ہے وہی جزا ہے جس کی وجہ سے تم نے جو اعمال کیے اس کی جزا تم کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی فرشتے ان کو بتائیں گے کہ اب تم کو نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تم کو پہلے ہی بتایا گیا، پہلے ہی وارن کیا گیا، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے گئے، اور اس کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی کے ذریعے تم کو ہدایت دینے کے ذریعے بنایا، پھر بھی تم نے انکار کیا، تم نے بھی میرے باتوں کو انکار کیا، میرے نبی کو ستایا، میرے قرآن کی اور میرے کلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور اس کو استہزاء کیا، اور اس کو ہنسی مذاق میں اڑایا، اور کہا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں یا جادو ہے، میرے نبی کو کہا۔ تو سوچو تم نے جو کچھ بھی برے کام دنیا میں کیے، میری تکذیب کی، میری بے ادبی کی، میرے نبی کی بے ادبی کی، اور میرے کلام کی بے حرمتی کی، آج اس کی جزا، آج اس کی سزا تمہارے جہنم کی آگ ہے۔ دیکھو جاؤ، اگر تم صبر بھی کرو نہ کبھی کرو، تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کو جلنا پڑے گا، تمہیں عذاب جھیلنا پڑے گا، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقیوں کے لیے باغات اور بڑے پیارے پیارے جنت کی کیاریاں، جنت کی باغات ہیں۔ تو جیسا میں نے ہمیشہ کہا کہ جہاں کافروں کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فوراً ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کی تسلی کے لیے، اور جو ایمان لائے، جو دنیا میں تکلیف سے زندگی گزارتے ہیں، ایمان لا کر مصیبت اور پریشانی میں رہتے ہیں، پھر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے اللہ نے فوراً ان کے لیے جزا اور ان کی پیاری جو کچھ بھی جنت کی باتیں ہیں ان کو فوراً بیان کرتا ہے، فرماتا ہے اے میرے پیارے بندو، اے میرے ایمان لانے والے بندو، میرے پیارے نبی کے فالوورز، میرے پیارے نبی کے امتیوں، تم ڈرو نہیں، یہ تو میں نے جو کچھ بھی بیان کیا یہ کس کے لیے ہے؟ ان نالائقوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جنہوں نے میری جھٹلائی، مجھ کو جھٹلایا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے کلام کو جھٹلایا، لیکن تم تو میرے پیارے بندے ہو، تم تو متقی ہو، مجھ سے ڈرنے والے بندے ہو، تم نے ایمان لا کر میرے احکام کی پابندی کی، اور دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کی، تو تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے؟ بے شک تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں، جنت کی پیاری پیاری نعمتیں ہیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہاں پر جنتی کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے جو کچھ بھی ان کے رب نے انہیں عطا کیا، جنت کی نعمتیں، جنت کی پیاری جو ہوائیں ہوں گی، خوشبوئیں ہوں گی، اور جو کچھ بھی نعمتیں انہیں دی جائے گی جنت میں، وہ لے کر پا کر جنتیاں خوش ہوں گے اور اللہ کی پیاری پیاری حمد پڑھیں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا رب ان کو عذاب جہیم سے بچائے گا۔ انہیں جب کہ کافروں کو ان تمام لوگوں کے سامنے ڈھکیل ڈھکیل کر جہنم میں جب داخل کیا جاتا تھا، تو جہنم میں جانے والوں کو دیکھ کر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اللہ اکبر ڈرتے ہوں گے کہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا ڈرو نہیں، میں تم کو وہاں جانے سے بچاؤں گا، کیونکہ تم نے دنیا میں مجھ پر ایمان لایا، میرے نبی پر ایمان لایا، میرے کلام کی پر ایمان لا کر تم نے زندگی میرے احکام پر گزاری، تو آج میں تمہیں جہنم میں جانے سے بچاؤں گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تو فرشتے فرمائیں گے، جنتیوں کو کہیں گے اب دیکھو تم نے جو کچھ بھی دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، تو آج تمہارے صلہ کیا ہے؟ جنت کے پیاری پیاری نعمتیں کھاؤ پیو اور خوب مزے لو۔
یہ سب کیا ہے؟ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے، تمہاری عبادتوں کا بدلہ ہے، تمہارے احکام کی پابندی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جزا لیے، تمہارے لیے جزا کیا رکھا ہے؟ خوش آمدید، اور اللہ کی پیاری نعمتیں، جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، اور ساری پھلوں حور و غلمان تمہارے لیے، ساری نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے جزا عطا فرمائی، اس واسطے کہ تم نے دنیا میں اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تو وہاں جنتی کیسے ہوں گے؟ بچھے ہوئے تختے پر تکیہ لگا کر، ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ نہ جنتیوں کے لیے کوئی اعمال کی ضرورت نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ ہے، وہاں پر کوئی عبادت کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمام عبادت دنیا تک ہے، اور وہاں تو اللہ ہی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی نظر آئے گا، تو خالی اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہی تمہاری عبادت ہوگی۔ نہ تمہاری کوئی تکلیف ہوگی، نہ کچھ، فرصت ہی فرصت ہوگی۔ اور کیا کرے گا اللہ؟ جنتیوں کو تختے تختے بچھا کر، آرام سے گدے لگا کر، آج جیسا ہمیں آج یہاں پر بچھاتے ہیں، بچھانے بچھا کر گدے لگاتے ہیں نا، تکے لگا کر آرام جو کرتے، پورے جنتیاں وہاں پہ آرام کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے متقین علی سرر مصفوفہ، وہاں پر گدے لگائے ہوئے، تکیوں سے ٹیکا لگائے ہوئے جنتیاں ہوں گے، اور ان کو کیا کیا جائے گا؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ گوری گوری صورتوں والا، دلکش آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کرائے گا۔ وہاں پہ ویسے پیاری پیاری حوریں ہوں گی جس کو دیکھتے دیکھتے رہ جانا ہے، ایسی پیاری خوبصورت حوریں ہوں گی، اور کیسی ہوگی؟ گوری اور بڑے پیارے دلکش آنکھوں والی۔ یہاں قرآن نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ اب ہماری عورتیں بھی پوچھیں گے یا اللہ ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر آپ نیک ہیں، اگر عورتیں دنیا میں نیک ہیں، شوہر کے فرما بردار ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی گزارنے والے، تو ان کو کیا کرے گا اللہ؟ ان کو بھی حور بنا دے گا۔ یہاں پر ان کی صورتیں کالے پیلے ہوں گے، ایسے ویسے ہوں گے وہ، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نیک بیویوں کو بھی حوروں جیسی بنا دے گا، اور وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ مزے سے رہیں گے محلات۔ سمجھے؟ فکر نہیں کرنا، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ہمیں بھی کیا کرنا، عورتیں بھی کیا کرنا، اپنی فرما برداری پہ برابر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بتائیں گے کہ مردوں کا حال کیا ہوگا؟ اب عورتیں اچھی ہیں، مردہ خراب ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جو مرد، عورت نیک ہے، مرد گنہگار ہے یا بدکار ہے یا کافر ہو گیا، مشرک ہوا، تو اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، اور جو عورت نیک ہے اس کو ایک نیک مرد سے شادی کروا دی جائے گی، تو اس کی بیوی بھی نالائق ہوگی، دنیا میں نافرما بردار ہوگی، اور وہ بھی کافرہ ہوگی، تو اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو وہ شوہر جو اکیلا ہے جنت میں، اس کو اس عورت جو نیک عورت ہے اس کا شوہر بدکار نہیں گیا، جس سے یہ دونوں میں نکاح کر دیا جائے گا۔ سمجھے؟ یہ ہے سسٹم اللہ کا۔ خیر، دعا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا شوہر میاں بیوی ہم مل کر رہے، اللہ قیامت میں ہم کو ملا کر رکھو بولنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا، ہمیں بھی نیک رہنا، شوہر کو بھی نیکی کی طرف بلانا، اور اس کو بھی ساتھ ساتھ یہ بولنا کہ جنت میں ساتھ رہنا ہے تو بولو میرے ساتھ اچھا عبادت کرو، ورنہ تمہیں کہاں کی میں کہاں کی رہوں، بولو ڈر جاتا پھر سمجھے؟ خیر، تو اللہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کو خوبصورت پیاری حوروں سے شادیاں کروا دی جائیں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اولاد جو ایمان لا کر ان کی اتباع کرے، ان کو بھی ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور ان کے جو بھی اعمال ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور یہ سب کچھ اعمال
ان کے عمل کی وجہ سے ان کی جو جزا ملے گی، کچھ بھی جنت کے جو درجات ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے ہر ایک اس کے اعمال کا بدلہ جزا ملے گی، چاہے وہ جہنم ہو چاہے جنت ہو، ان کا عذاب، ان کا جنت کا ثواب، جنت کی جو نعمتیں ملیں گی وہ ان کے عمل، دنیا میں جو عمل ہے اس کی وجہ سے ملے گی۔ اب یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے، مرنے کے بعد وہ آرزو کریں گے مولا ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ ملا لے، جنت ہی ہوں گے وہ، تو جنت میں جب جانے کے بعد وہ اپنے اولاد سے ملنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکی کی وجہ سے درجات پہ بلند کر کے ان کے ساتھ ملا لے گا۔ شاید ان کی اولاد ان سے کم درجے میں ہوں گے، اولاد اتنی نیک نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے کیا کریں گے، اللہ جنتیوں کی خوشی کے لیے ان کی اولاد کو بھی ان کے درجات بلند کر کو ساتھ پلا دے گا۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہوگا، اللہ کا ایک حکم ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہے، جنت میں جنتیوں کی خوشی کے لیے اللہ سب کو دینے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ ان کو کثرت سے ان کو پھل، جو چاہے پھل منگو دیا جائے گا، اور لحم مما یشتہون، اور جو کچھ بھی گوشت، جو کچھ بھی چاہیں گے تمہیں وہ گوشت ملے گا۔ مطلب کیا، جس پرندے کا گوشت بھی تمہیں چاہیں گے، بٹیر کا گوشت ہونا، فوراً بٹیر کا گوشت بھنا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بولے گے چکن 65 ہونا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوراً تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اور جو بھی چاہیں گے تمہیں، بھنا ہوا بکری ہونا وہ بھی لا دیا جائے گا۔ کلیجی کھانا مولوی صاحب لو، کلیجی بھی حاضر ہے۔ یہ پھیپسا کھانا وہ بھی حاضر ہے۔ بوٹی کا سالہ اچھا رہتا وہ بھی کھاؤ، جو چیز مانگیں گے، جیسا قسم کا گوشت وہ چاہیں گے، وہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جنتیوں کو جو حکم دیں گا فوراً اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم۔ اب کھانا پینے کے ساتھ یہاں بھی ہمیں کیا کرتے، کول ڈرنک پیتے، یا کیا پیتے ہمیں، اب وہ منٹ پیتے ہے نہیں، لائم، سویٹ لائم منٹ، جو جو ہمارے ریسٹورنٹس میں دیے جاتا ہے ہاضمیات کے لیے، یا اس کے ساتھ کچھ اور شربت پیتے ہیں ہمیں۔ تو یہ جو چیز کھاتے وقت ہمیں پیتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، شراب طہورہ کے پیالے پلائے گا۔ صرف غذائیں کھانے کے بعد پیاس جب لگے گی، شراب طہورہ کے پیالے دیے جائیں گے، اور جھپٹ جھپٹ کر جنتیاں اس کو پیئیں گے، جھپٹ جھپٹ کر پیئیں گے۔ لا لغو فیہا ولا تاثیر، یہ وہ شراب طہورہ ہے، دنیا کی شراب کی جیسا نہیں ہے۔ دنیا کی شراب میں کیا ہے، پی لے تو انسان مست ہو جاتا ہے۔ دنیا کی شراب کا حال کیا ہے، جب مستی چڑھ جاتی ہے تو بےہودہ باتیں کرتا ہے، ایل فیل بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب طہورہ شربت ایسی ہوگی جس کو پی کر نہ بہکے گا انسان، نہ برے باتیں کرے گا، نہ گالیاں دے گا۔ وہ کیا ہوگا، بس مستی والی مزیدار شربت جیسا ہوگا۔ اور آگے فرما رہا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور تمہارے خدمت کے لیے خوبصورت جوان لڑکے خادم بن کر تمہارا اطراف گھومیں گے، کیا لاؤں کیا لاؤں، کیا ہونا تم نے، کیا ہونا تم، جیسا ہمیں ویٹرز بولتے ہیں، جیسے ریسٹورینٹ کو جاتے ہیں ہمیں خدمت کے لیے ادھر سے ادھر نوکران پھرنے کو ہوتے نا، ایسا جنتیوں کو 70 سے زیادہ غلام ہوں گے۔ جنتیوں کا حال ایسا ہوگا کہ ایک ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ 70 خدمت کے لیے جوان چھپے رکھیں گے۔ کیسے رہیں گے وہ، موتیوں کے جیسے خوبصورت پیارے لڑکے ہوں گے، دوڑ دوڑ کر پوچھیں گے چاہیے آپ کو، کیا چاہیے آپ کو، کیا چاہیے، میں بولے گا نہیں مجھے یہ ہونا، شراب طہورہ ہونا، اور لا کو دے دیں گے، نہیں مجھے وہ گوشت ہونا وہ لا کو دیں گے، نہیں مجھے وہ ایپل ہونا وہ لا کو دیں گے، نہیں مجھے یہ ہونا وہ کیا ہونا، ہم کو فوراً دوڑ دوڑ کر خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتوں کے لیے آرام ہی آرام ہے، تکیے لگا کر آرام سے بیٹھو، تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم خالی حکم کرو، تمہارے لیے خادموں میں رکھا ہوں۔ ایسی پیاری جگہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دنیا میں کمانا تو ضرور ہے نا۔ دنیا میں اگر پیسہ کماتے ہیں تو بنگلہ لیتے ہیں، کار لیتے ہیں،
اور بڑے بڑے جگہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے, اگر پیسہ نہیں کمائے تو فقیر بن کے رہنا ہے. ایسا سیم سسٹم ہے. دنیا میں پیسہ کمانا ہے تو محنت کرنا پڑتا, رات دن لگڑنا پڑتا, رات دن تمہاری ٹائم اور تمہاری انرجی ویسٹ کرنا پڑتا. ایسا ہی دنیا میں تم اگر عبادت کریں گے, اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے, تو واقعی تمہارے لیے جو ملے گا قیامت میں دینے کے لیے اللہ تیار ہے. اب یہاں ہمیں کیا سمجھتے, دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہونا بول کو دنیا بول کو جنت کی اور آخرت کی فکر نہیں کرتے. ہمیں سمجھتے سب آسانی سے مل جائے گا, کیسا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. جو انسان محنت کرے, جو مومن رات دن اللہ کی عبادت کرتا رہا اور تمہیں عبادت نہیں کر پا, اللہ خود دیا لیں گا کہ تم نا تو انہیں جا کو لڑے گا نہیں اللہ کے پاس, یا اللہ میں ساری زندگی تیری عبادت میں گزارا, رات دن میں نمازوں میں تھا, قرآن پڑھتا تھا, ذکر کرتا تھا, اور تو انہیں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, میرے سامنے لوفر کے ساتھ پھرتا تھا دنیا میں, اسے جا کو تم میرے برابر کر دینا, کیسا پوچھے گا نہیں؟ انصاف ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑا انصاف پسند ہے, وہ تمہارے کو تمہارے اعمال کا برابر بدلا دے گا. سمجھے نہیں؟ تم بدلا جو بھی کچھ بھی جنت میں یا قیامت میں ملے گا, بالکل جیسا دنیا کا معاملہ ویسا ہی آخرت کا معاملہ. دنیا میں تمہیں جتنا محنت کر کے کماؤ گے اتنا راحت لوگے, اتنا پیسے کماؤ گے, اتنے اچھی چیزیں لوگے. اسی طرح دنیا میں تم ایمان والے بن کر احکام خداوندی کی پابندی کر کے عبادت میں اگر مشغول رہیں گے, محنت کریں گے, تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اس کو ڈیفینیٹلی اس کا جزا دے گا. اور اس کا تو ذکر قرآن میں بے حد جگہ ہر جگہ آ رہا کہ تم ڈرو نہیں, تمہارے لیے بہت ساری چیزیں اٹھا کے رکھا ہوں, گارنٹی دے رہا ہے رب العالمین. پھر بھی تمہیں ماننے سے انکار, نہیں دنیا کی چیزیں سنا ہو, تو دنیا کس پاس تھے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے تو دیتا ہے. لیکن دنیا کی ہرس میں کیا کرتے, ہمیں اللہ کو بھول جاتے, اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے, تو کیا ہوگا حالت؟ دنیا میں مر جاتے, اور دنیا کی جو نعمت ہے تمہارے سے چھن جاتی موت آتے ہی. اور آخرت کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا, آخرت کے تم نے کچھ کمائی نہیں کی, تمہیں اعمال میں کچھ بھی حاصل نہیں کرے, تو واقعی تم پچھتاؤ گے قیامت میں جا کر عذاب جہنم میں, یا کم درجے کے درجات میں تم کو داخل کر دیں گے. تو وہاں جا کر پچھتانا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں زندگی دیا ہے اس کو نعمت جان کر اگر کوئی مومن مسلمان صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بتائے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیروی کرے گا, واقعی وہی کامیاب انسان ہے, قیامت میں وہ بڑے مزے میں رہے گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنتیاں کیا کریں گے, آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے تھے, اللہ تم نے کیا کیا دیا تھا, کیسے بات تمہیں کیا کام کر, کیسا تم نے کیا ملا تھا. یعنی ایک دوسرے سے باتیں کر, جیسے بھی دنیا میں باتیں کر لیتے, جنت میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیں گے. قالوا انا كنا قبل من اهلنا مشفقين. اور وہ ایک دوسرے سے بولیں گے, اللہ اکبر, ہمیں دنیا میں جو گھر میں ہے پورے ڈرنے کو تھے, با ہمیں کیا کہ ٹوٹی پوٹی باتیں کرتے تھے, اللہ ہم نے کیا کرتا کی کیا کی, کو ڈرنے کو تھے. قیامت کا ڈر ان کے دل میں تھا, عذاب کا ڈر ان کے دل میں تھا, کہ معلوم نہیں ہماری عبادت, ہمارے جو ایمان ہے ہمارا برابر ہے کیا نہیں, کیا معلوم نہیں, ہمیں ڈرنے کو تھے بہت دنیا میں اپنے گھروں میں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم معاف کر ڈالا اور اللہ جنت میں اچھا مقام عطا فرمایا بول کو باتیں کر لیں گے. کہتے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اور وہ ایک دوسرے سے بولیں گے, اللہ کا بڑا ہم پر رحم ہوا, اللہ بڑا احسان فرمایا ہم کو, ہمارے دنیا کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر کے ہمیں معاف کر کے جنت میں بڑا مقام عطا فرمایا, جنت کے نعمت عطا کیا, اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے پر بولیں گے. کہتے اور بولیں گے ووقانا عذاب السموم, اور بڑے دردناک عذاب سے ہم کو بچا لیا. جہنم کا عذاب جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جلنے کو ہی, اللہ اس سے ہم نے بچا لیا, اللہ کا شکر با, اللہ کا شکر با بولیں گے. کہتے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. بے شک ہم اس سے پہلے کیسے تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, اللہ کی بلاوے پر ہم نے لبیک کہا اور اس کی ہر احکام کی پابندی کرتے والے دنیا میں تھے. اللہ کا شکر ہے, بے شک اللہ ہمارا کیا ہے, هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ, وہ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی ہمارے پر احسان کرنے والا اور ہم پر شفیق ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے.
जिसने हमारी इबादतों को, टूटी फूटी इबादतों को, रियाजतों को दुनिया में हमें जो कुछ भी करे उसे कबूल किया और हमें माफ करके जन्नत में दाखिला किया, जन्नत की इतनी प्यारी प्यारी नेमत अता फरमाया। ये सारी बातें कौन कर ले करेंगे? जन्नत में आप आमने सामने बैठ को सफा सफा बैठ को बातें कर ले करेंगे। तो तुम्हें क्या मिला है, तुम्हें क्या में डर ले को दुनिया में, इन्हें आपस में जैसे दुनिया में बातें करते थे, जन्नत में भी हमें एक दूसरे से बातें करेंगे। तो क़यामत का जिक्र कुरान में आया है। तो मतलब ये है कि दुनिया की जो हालात है, दुनिया की जो बातें हैं, इसी तरह जन्नत में भी ऐसा ही होगा। जन्नत में भी एक दूसरे से हमें मिलेंगे, बातें करेंगे। तो उसके वास्ते दुआ करते रहना, परवरदिगार जिस तरह से हमारी महफिलें, हमारा बातचीत ऐसा दुनिया में हो रहा है, या अल्लाह क़यामत में भी हमको ये जगह जमा फरमा। और वाकई वो ऐसी जगह है जहां पर जन्नती जो कहेगा उसको दिया जाए। अब फर्ज करो वहां जन्नत में बैठ के बोले मौलवी साहब, जुनैद मौलवी साहब को देखना चाहती है अल्लाह, और तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा जुनैद, कारता मालूम नहीं, अल्लाह को मानो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मैं भी जन्नत में रहूं इंशाअल्लाह। तो ऐसा दुनिया में जैसा तुम चाहते थे कि महफिलें हो, बातें हो, और इसी तरह अगर वहां भी मिलना चाहिए तो फौरन जन्नतियों को एक जगह जमा कर दिया जाएगा, मजलिस के हिसाब बना दिया। तो ये सारी चीजें जन्नत की जो प्यारी चीजें हैं, ऑफ द हैंड दुनिया में हमको फोरटोल्ड, पहले ही बता दिया जा रहा। अगर इस बात पर भी अगर किसी को इनकार है, मुनकिर है, तो वो देख लेगा उसका अंजाम। जैसा मैंने कहा कि इससे पहले की आयतों में कि जो झुटलाते थे काफिर, जहन्नुम से झुटलाते थे, जहन्नुम नहीं बोलते थे, जादू बोलते थे, उनको बता बता कर अंदर ढकल गए। खुद ना बोलता था झूठा, ले देख 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 जहन्नुम देख, खुद ना बोलता था ये जादू, देख 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 ढकलेंगे। तो ऐसा जन्नत और दोज़ख के जो अहवाल हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कुरान पाक के जरिए पहले ही बता दिया गया। हमारा काम ये है कि हमको आमन्ना सद्दक़ना बोलकर अगर इसको मान लेकर वाकई और अल्लाह और रसूल पर हम भरोसा करके ईमान लाएंगे तो वाकई हम कामयाब हो जाएंगे। हम रियली इसके बाद पछताने की कोई जरूरत नहीं होगी। वरना काफिर और मुश्रिक जो इससे इनकार करे वो रोएंगे, तड़पेंगे और अल्लाह से गुजारिश करेंगे फिर से एक बार चांस दे हमें, दुनिया में जाकर तो ये बात करते, वहां कोई चांस नहीं दिया जाएगा। समझे नहीं? तो ये है चीजें जिसको सूरह तूर में मैंने बताया। तो आज हमने सूरह तूर की पहली रुकू की आयतों को खत्म किया। सूरत तूर, सूरह तूर का एक आयत नंबर 1 से लेकर 20 पर 8 तक, इन्हें पूरा रुकू हमने आज खत्म किया है। और सूरह तूर के बारे में यूं बात आती है कि ये वो सूरत है जिसको सुनकर हजरत उमर फारूक ईमान ले आए। आपको जानते होंगे वो वाकया, जब उनकी बहन ने पहले ईमान ले आए तो उनके घर में इनको मारने गए, तो वहां पर सूरह तूर की आयतें पढ़ रहे थे मियां बीवी, तो वो सुनकर हजरत उमर फारूक ईमान ले आए। इसी तरह कई सहाबियों का वाकया आ रहा है कि वो सूरह तूर की जो पहली आयतें हैं, दोज़ख के अजाब के डर की जो आयतें, उनको सुनकर उनके दिल दहल जाते थे और फौरन वो ईमान लाकर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत करके मुसलमान हो जाते थे, मोमिन हो जाते थे। तो ये सूरह तूर बहुत बड़ी मुबारक सूरत है जिसको हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और इसमें बहुत सारी बरकतें हैं। समझे नहीं? अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।